میں اس کانفرنس کے انعقاد پر محترمہ آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور تمام منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس میں شریک ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کانفرنس اس لحاظ سے بہت خاص ہے کیونکہ جس نام سے یہ منسلک ہے وہ نام بھی بہت خاص نام ہے، آسمہ جہانگیر۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ اپنی جد و جہد، اپنی حق گوئی اور انصاف اور اصولوں کے لیے جس سوچ کی نمائندگی کرتی تھی، جس میں جمہوریت ہے، آئین اور شہری آزادیاں، وہ سوچ الحمدللہ آج بھی زندہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمہ جہانگیر حقیقت میں ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک آج بھی جاری ہے۔ آپ سب خواتین و حضرات کی یہاں پر جو موجودگی ہے، یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ جد و جہد، یہ سوچ اور حق کی تلاش کی جستجو نہ تھمی ہے، نہ رکی ہے اور نہ رکے گی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس جد و جہد میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں محترمہ آسمہ جہانگیر پینل کو جو کامیابی ملی، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آسمہ جہانگیر کی حق گوئی کا پرچم تھامنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ میں جناب آسن بھون اور ان کے رفقا کو الیکشن میں کامیابی پر، بہت عمدہ کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ آسمہ جہانگیر کا پیغام ہر جگہ پر پہنچائیں گے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ سے میرا قریبی ربط اور تعلق رہا ہے، اور انہوں نے جب زندگی کی آخری سانسیں لیں تو اس وقت بھی آخری بات ان کی مجھ سے ہوئی تھی، ٹیلی فون کے اوپر۔ وہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان اور ایک توانا آواز تھی، اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے آمادہ رہنا، تیار رہنا ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ کسی ظلم اور زیادتی کے خلاف پوری قوت سے ڈٹ جاتی تھی، اور میں اگر یہ کہوں کہ آسمہ جہانگیر تمام عمر عدل و انصاف اور سچ اور حق کی جنگ لڑتی رہی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بلا خوف سچ کہنے والی بہادر خاتون تھیں۔ آمریت کے اندھیرے ہوں، آئین پر شب خون ہو، عدلیہ کی آزادی چھیننے کا کوئی وار ہو، یا پھر جمہوری حکومتیں یا عدلیہ اپنے آئینی کردار سے تجاوز کرے، آسمہ جہانگیر پوری قوت سے مقابلہ کیا کرتی تھی۔ آج موجودہ جبر اور گھٹن کے ماحول میں یقین مانیں کہ آسمہ جہانگیر کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، میں وکلا برادری کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ملک میں آئین کی بالادستی کی بات ہو، قانون کی حکمرانی کا سوال ہو، عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد ہو،
اظہار رائے کی آزادی خطرے میں ہو، وکلا برادری ہراول دستہ بن کر میدان میں موجود رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ انفارچونیٹلی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جب سے خطرناک پہلو قوم میں مسلسل گہری ہوتی مایوسی اور کربناک بے بسی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں مایوسی کی دلدل میں پھنستی اور دھنستی ہیں تو پھر اس قوم کے بقا کے سوال جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جیسے دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوم کی مایوسی کس طرح تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ آج 74 سالوں کے بعد قوم پھر سے سوال اٹھا رہی ہے، اور ہمیں جواب درکار ہے، قوم کو جواب درکار ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ جواب درکار ہے، اور جب تک ان 22 کروڑ عوام کو ان کے بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملے گا، ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے ملک تو حل نہیں ہوتے، مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ آج بھی زبان کھینچی گئی ہے نا، یہ ابھی تارے شارے ہمارے کاٹ کے، تو یہ بھی تو زبان کھینچنے والی بات ہے۔ کیا اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے، یہ فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے۔ سیاسی مخالفین ہوں، صحافی، کالم نگار یا سچ بولنے والی کوئی آواز ہو، اس کو اپنے سوال کی پاداش میں غائب کر دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو کچھ ہوتا ہے سلوک وہ آپ جانتے ہیں۔ گولیاں ماری جاتی ہیں، پروگرام یا کالم کی اشاعت بند ہو جاتی ہے، یا پھر نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے۔ ایسے سیاہ قوانین تیار کیے گئے جن کا مقصد سچ بولنے کی زبان بند کرنا ہے، اور یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی حال ہی میں دیکھا ہے۔ اور کب سے دیکھ رہے ہیں کہ آئین یہاں ٹوٹتے ہیں، قانون یہاں ٹوٹتے ہیں، عدالتیں یہاں ٹوٹتی ہیں، اور من پسند ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے یہاں لیے جاتے ہیں، ڈکٹیٹروں کو لیجٹمیسی یہاں ملتی ہے، اور ریاست کے اوپر ریاست یہاں چلائی جاتی ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں یہاں لگائی جاتی ہیں، ووٹ کو عزت یہاں نہیں ملتی، اور آر ٹی ایس یہاں بند ہوتا ہے، ووٹ یہاں چوری ہوتا ہے، یہاں منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے کروائے جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں اور کروائے بھی جاتے ہیں۔ حکومتیں یہاں بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں، اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی کا حال تو یہ ہے کہ چند منٹوں میں درجنوں قوانین بلڈوز کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہے۔ یہ ہیں خواتینوں حضرات، یہ ہیں وہ اسباب جو ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں اور زوال کا باعث بنے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ دنیا ہم پر ہنستی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم پر دنیا پابندیاں کیوں لگاتی ہے، ہمیں کٹہرے میں کیوں کھڑا کرتی ہے، دنیا میں ہمارے کردار پر سوال کیوں اٹھائے جاتے ہیں۔ سیاستدان یا میڈیا ہی نہیں،
آج جج بھی سچ بولے تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. کیا یہ ہم سب کے لیے سوچ و فکر کا مقام نہیں کہ آج جج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اور ججوں پر دباؤ اور بلیک میلنگ سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں. اخبارات میں شہ سرخیاں شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے اعلیٰ عدلیہ کے جج ٹیلی فون کالز کے ذریعے سزائیں دلوانے اور پھر ضمانت نہ دینے کے حکم صادر کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا اور سنا ہے. اور اگر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے منصف ہی نا انصافی کریں گے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ معاشرہ کیوں کر اور ملک کیوں کر تباہ و برباد نہیں ہوگا؟ خدا نہ خواستہ. کیا اس ادارے اور انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ بین الاقوامی انصاف کے انڈیکس میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم نے مارشل لاؤں کو لیجیٹمائز نہیں کیا؟ کیا ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے حکم پر پارلیمنٹ کو توڑنے کے بعد اسے کبھی بحال کیا؟ کیا ہماری عدالتوں نے فوجی ڈکٹیٹروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دی؟ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ جانا ہو. آئین ہی ہمارے اداروں کی حدود کا تعین کرتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کی یہی چابی ہے. آئین نے لکیر کھینچ دی ہے کہ ذمہ داری کیا ہے اور اسے کسے نبھانا ہے، کس نے نبھانا ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹروں نے سرے عام کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. یہ الفاظ ہیں، آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، ٹی وی پر بھی سنے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھے ہیں. تو میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنا ہوگی. کیا اس قوم کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہم نے دائروں کا سفر ہی جاری رکھنا ہے؟ 70 سالوں سے، 74 سالوں سے دائروں کا سفر شروع کیا ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے. کیا ہم نے اندھے، گونگے یا بہرے ہیں؟ بہرے بن کے رہنا ہے؟ کیا ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو ہانک دیا جائے جس طرح مرضی؟ اب یہ معاملہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا ہے اور آئین پوری وضاحت سے بیان کرتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے کہ مقدس وہی ہے جو آئین کی پاسداری کرے اور جو آئین کی دیواریں پھلانگے وہ مقدس نہیں بلکہ آئین کا مجرم ہے، ملک کا غدار ہے، آئین کا غدار ہے. اور اگر آج ہم نے وقت کی پکار نہ سنی اور اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہو سکتا ہے. پہلے ہی ہماری قوم بہت حادثات کا شکار ہو چکی ہے. اس قوم اور ملک کی بقا کے ساتھ گھناؤنا کھیل اب ختم ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایک قومی بیانیے پر متفق ہونے کی ضرورت ہے. آئین کی پاسداری، اس کے ساتھ وفاداری اور اس کی روشنی میں اپنی حدود میں رہ کر فرائض کی بجا آوری، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. سوری. اور اس کے لیے وکلا برادری، دانشور، جمہوریت پسند
میڈیا، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں، اور اس میں طلباء بھی شامل ہونے چاہیے۔ ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تاریخ گواہ کہ جب معاشرہ اپنے نصب العین کو طے کر لے تو پھر ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی تباہی سے نجات ملے، انہیں صحت، تعلیم، انصاف کے بنیادی حقوق میسر آئیں، اور یہ کسی بھیک یا احسان کی صورت میں نہیں، بلکہ اپنے حق کے طور پہ۔ دنیا اور خطے میں وقوع پذیر صورتحال پکار کر ہم سے اصلاح احوال کی دہائیاں دے رہی ہے۔ اس لیے میں نے بار بار کہا کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ تو ہمارے خلاف ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا، جھوٹے مقدمات بنا کر سزائیں دلوائی گئیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رسوا کیا گیا۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور دستور اور آئین کی حکمرانی کی خاطر، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہوگا، ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا، اور اسے قومی تحریک کی شکل دینا ہوگی۔ میری گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں دی گئی تمام تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں فوری حکمت عملی مرتب کی جائے، سب لوگ بیٹھیں سر جوڑ کر، اور ایک حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ عملی جدوجہد کی راہ اپنائی جا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، اور مزید تاخیر کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کام کو آج ہی بیٹھ کے کیا جائے، آج ہی، تاکہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور جو پورا ملک کہہ رہا ہے، پوری قوم کہہ رہی ہے، اس پہ فوری طور پہ پھر عمل شروع کیا جائے، اور ملک کو اس گہری کھائی میں جو ہم گر چکے ہیں اس سے دوبارہ اٹھایا جا سکے، نکالا جا سکے، اور دوبارہ اپنے منزل کی طرف ہم اس کو روانہ کر سکیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر اس کو دوبارہ نکالنا، اٹھانا ناممکن ہو جائے گا، اور تاریخ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔